اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكَرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے اور تحقیق، یعنی تم اپنی تحقیق کر لو، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو کہ ہم نے یہ قدر میں کر دیا، ہم نے یہ قانون میں کر دیا، یہ طے شدہ ہے کیا؟ صرفناہ، جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ہونا ہے، ہو رہا ہے، موجود ہے، بینہم، ان کے درمیان جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کے لوگوں کے درمیان موجود ہے، جو کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا یہ ہو یا بڑے سے بڑا واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا۔ کیسے سامنے لا رکھا؟ پیچھے آپ نے دیکھا، مسئلوں سے۔ مسئلوں سے کیوں سامنے لا رکھا؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور عظیم کھول کے رکھ دیا، وہ لی یذکروا، لی کے لیے، یذکروا کہ وہ کیا ہے، وہ یاد دلا رہا ہے، وہ یاد، تاکہ یاد دلا دے۔ لیکن آگے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، انسانوں کی جو اکثریت ہے، لوگوں کی جو اکثریت ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ایسا ہے ہی نہیں، انہوں نے نہیں ماننا، انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ وہی إِلَّا كَفُورًا۔ اگر یہ مانیں گے تو ان کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا، جو کہ یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی خواہشات کی اتباع میں اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جو سننے دیکھنے کی، جو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جو ذہانت دی گئی، جو ان کو مال دیا گیا، جو ان کو اولاد دی گئی، جو ان کو عہدہ دیا گیا، مرتبہ دیا گیا، کوئی مقام دیا گیا، یہ اس کا استعمال اپنی خواہشات کی اتباع میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تو اس کا استعمال کرنا نہیں چاہتے جس مقصد کے لیے ان کو دیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو بھی لوگ موجود ہیں، جو کچھ بھی انہیں پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہونا ہے، جو جو واقعات ہونے ہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، اس قرآن میں اسے پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا۔ اور کیسے؟ مسئلوں سے۔ لیکن اکثریت جو ہے اس نے انکار کر دیا، اور آگے پھر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کیوں، مقصد کیا ہے۔ لی یذکروا، یاد دلانے کے لیے، اور کیا ہے، وہ یاد دلا رہا ہے۔ کیسے یاد دلا رہا ہے؟ اسی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور مقامات پر کیا کہا، اب وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور پہلو سے ایک دوسرے مقام پر بھی بالکل کھول کر واضح کر دی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے، اس میں اس قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، او یحدث لہم ذکرا، کیا ہے، اور یہ قرآن جو ہے کیا ہے، اور یحدث، حدث ہو رہا ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ قرآن کے نزول سے لے کر سال کے قیام تک جو جو کچھ بھی ہونا تھا اس میں سے کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی واقعہ جب ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ لہم ذکرا، جس وقت کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو یہ قرآن یاد دلا دیتا ہے کہ یہ تھا وہ واقعہ جس کی آج سے 14 صدیہ قبل، یا آج سے صدیہ قبل، یا آج سے عرصہ قبل تاریخ اتار دی گئی تھی ان آیات کی صورت میں۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا اور عظیم راز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ یہ کہ جب تک کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، جب تک کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، تب تک اس واقعے کی تاریخ پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتی، اسے دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوگا، جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوگا، کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہوگا، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان کو یاد دلا دے گا یہ قرآن یاد دلا دے گا، یہ تھا وہ واقعہ جس کا اس قرآن میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس واقعے کا ان آیات کی صورت میں ذکر ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل کر دیا گیا تھا۔
اس سے ایک اور بات بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جو کہا جاتا ہے اشراط الساعت نے آنا ہے، علامات و اشراط الساعت، اور ان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دجال، اب دجال جب آئے اور قرآن یاد نہ دلائے ممکن ہی نہیں ہے۔ دعوت الارض جب آئے اور قرآن یاد نہ دلائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب تک دعوت الارض نکل نہیں آتا، یہ واقعہ ہو نہیں جاتا، اس وقت تک نہ تو قرآن یاد دلائے گا، نہ ہی کوئی جان سکتا ہے کہ دعوت الارض کیا ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ دعوت الارض کیا ہے جب تک وہ نکل نہیں آتا۔ جب نکل آئے گا، لوگ اگر نہیں سمجھتے تو بالآخر قرآن یاد دلائے گا، قرآن واضح کر دے گا۔ کیسے کرے گا یہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جیسے اللہ کا قانون ہے، انسان چونکہ بشر ہے، انہی میں سے اللہ کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے، اس بشر کے ذریعے اللہ پھر انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ ساری تفصیلات جو ہیں اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ قرآن جو کہ اپنے نزول سے لے کر اسات کی قیامت تک کی تاریخ ہے، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو جو جو پیش آنا ہے، ایک ایک واقعے کا نہ صرف قرآن میں ذکر کر دیا، قرآن میں تاریخ اتار دی جو کہ آیات سے ہے، متشابہ ہے، بلکہ جب تک ان میں سے کوئی واقعہ ہوتا نہیں تب تک قرآن کی وہ آیات بیان نہیں ہوں گی۔ جب کوئی واقعہ ہوگا تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان کو یہ قرآن یاد دلا دے گا کہ یہ تھا وہ واقعہ جس کا اتنا عرصہ قبل، یا آج کی بات کریں تو آج سے 14 صدیاں قبل اس کی تاریخ اتار دی گئی تھی۔ جس سے ایک اور بات آپ کے اوپر واضح ہو جانی چاہیے جو ابھی ہم نے پیچھے کی، کہ جو جسے کہا جاتا ہے علامات و اشراط الساعت نے آنا ہے، انہی میں سے علامات الساعت میں سے ایک بہت بڑی علامت جو ہے کہ وہ عیسیٰ نے آنا ہے، جو کہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے جی نہیں فلاں نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے آنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آنا۔ تو یہ اختلاف جو قائم ہے، اب اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، یا جس نے بھی آنا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ جب قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، ہر واقعے کی تاریخ اتار دی گئی، اور پھر اس وقت تک وہ آیات قرآن کی بیان نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ واقعہ ہو نہیں جاتا، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس قرآن میں اگر عیسیٰ نے آنا ہے تو اس کی تاریخ موجود نہ ہو، اس قرآن میں عیسیٰ کا ذکر موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا، یعنی جب تک کہ عیسیٰ آ نہیں جاتا تب تک دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن سے اسے تلاش کر سکے، اسے سمجھ سکے، ممکن نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہے ہی نہیں، اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قرآن میں اس عیسیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اگر اسے آنا ہے تو قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی تاریخ ہونی چاہیے۔ اگر قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ملتی تو پھر اس نے نہیں آنا۔ اور پھر دوسری بات، اگر آنا ہے تو جب آئے گا تب ہی قرآن اس کی تصدیق کرے گا، قرآن میں اس کی تاریخ سامنے آئے گی، قرآن یاد دلا دے گا یہ تھا وہ شخص جس کی آج سے 14 صدیاں قبل یا آج سے اتنا عرصہ قبل جو ہے وہ ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی تھی۔ اور اگر قرآن تصدیق نہیں کرتا تو پھر وہ کذاب ہوگا۔ یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عظیم راز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو لوگ بھی عیسیٰ کے آنے کا یا کسی کے بھی آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کی پہچان اللہ نے واضح کر دی۔ پہچان کیا ہے کہ قرآن اگر اس کی تصدیق کرے گا تو وہ حق ہے، اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ سچا ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ عیسیٰ نے آنا ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں، ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، تو اس کی قرآن میں تاریخ نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اس کی تاریخ موجود ہونی چاہیے۔ اور پھر جب کوئی، یعنی کہ کوئی بھی اگر آ کر دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی آ کر کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کر پاتا ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن اس کی تاریخ میں، یعنی کہ جو اس شخص کا کردار ہوگا، جیسے وہ آتا ہے، کہیں اوپر سے اترتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، کیسے پلتا بڑھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے،
تو جو بھی اس کا کردار ہے، لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اگر قرآن میں اس سب کی تاریخ موجود ہے تو وہ سچا ہے۔ اگر قرآن تصدیق نہیں کرتا، قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ پیش آتا ہے قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ہے، جو اس کا دعویٰ ہے قرآن اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن اس کی تاریخ نہیں ملتی، تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، وہ عیسیٰ نہیں، وہ کذاب ہے، وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے۔ لہذا کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرے، مثال کے طور پر غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے دعویٰ کیا، تو ہم چیلنج کرتے ہیں جتنے بھی قادیانی ہیں انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو آئیں وہ قرآن سے اس کی تاریخ ثابت کر کے دکھائیں، قرآن سے ثابت کریں، اسے کہاں قرآن میں جو کچھ بھی اس نے کیا، اس نے جو کچھ لکھا، جو اس کا کردار تھا، لوگوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، جو اس کے بعد ہوا، کیا قرآن میں اس کی تاریخ موجود ہے؟ اگر ہے تو آ کے دکھائیں، کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ ہاں، ہم ثابت کریں گے، قرآن سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ غلام قادیانی جو تھا وہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی دعوے دار ہیں، جتنے بھی، وہ تمام کے تمام کذاب، جھوٹے، مکار تھے۔ اس کے علاوہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں، بڑی بڑی مسند پر فائز ہیں، یا جو بھی لیڈران ہیں، جس طرح کے بھی لیڈرز ہیں، جو کچھ بھی آج موجود ہے، جو بھی، ان سب کی حقیقت بھی اسی قرآن سے آپ کے اوپر ہم کھول کر سامنے رکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ کہاں سے پھر بول رہا ہے، یہ کون ہے، اس کی بھی تو تاریخ ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم کیا ہیں، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں، آج آپ کے سامنے، جیسا کہ جو بھی ہماری دعوت کو سنتا ہے تو اکثریت کا ان میں سے یہ کہنا ہوتا ہے بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایسا فتنہ تو آج تک نہیں اٹھا جتنا بڑا یہ فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بالکل 100% ہٹ کے بات کرتا ہے، یہ تو بالکل یعنی کہ جو کچھ نسل در نسل بہت سے چلتا آ رہا ہے، جسے دین کہا جا رہا ہے، اس کے 1% بھی حق میں نہیں ہے، اس کی جو ہے تردید کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اس کو باطل کہتا ہے، اور جو بھی بات کرتا ہے اس کے برعکس بات کرتا ہے، 100% ہی ایک نئی بات کرتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ چھوٹا واقعہ تو نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا واقعہ ہے جب اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کے قرآن میں تاریخ نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میں کذاب ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں مکار ہوں، میں فراڈیاں ہوں، تو قرآن کو کہنا چاہیے، قرآن میں تاریخ ہونی چاہیے، قرآن کو آج سے 14 سال قبل جو ہے آج کے بارے میں یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ دیکھو ایک جھوٹا آئے گا، ایک مکار آئے گا، ایک فراڈ آئے گا، یہ اس کی علامات ہوں گی، یہ اس کا کردار ہوگا، وہ ایسا سا کہے گا، یہ ایسا سا، یعنی کہ ساری میری تاریخ جو ہے قرآن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر جھوٹا ہوں تب بھی ہونی چاہیے، اگر سچا ہوں تب بھی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں گے یہ الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے، یعنی کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یا اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو جس کا بھی دعوے دار ہے، جو میرے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے ایک ایک شے کو ہم قرآن سے آپ کے سامنے لا رکھیں گے۔ کیوں؟ جب اللہ نے خود کہا کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سال کی قیامت کی تاریخ ہے، پر قرآن میں اس کے نزول سے لے کر سال کے قیامت کی تاریخ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔